جوش اٹھنا چاہیے، جذبہ اٹھنا چاہیے کہ جی ہم سنائیں گے. میرے پاس یہ آدھا پونا گھنٹہ کم پڑنا چاہیے کہ جی اتنے اذان سنانے والے میں کس کس کو آگے کروں. یہاں کسی کو بھی کہا جائے تو وہ اس جذبے کے ساتھ ہو کہ جی میری طرف اشارہ ہو تو میں پہلے سے کھڑا ہو جاؤں. ہونا چاہیے نا؟ کیوں جی؟ ہوگا ایسا جذبہ کہ نہیں؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود اس قابل بنایا کہ ہمیں کسی کی محتاجگی نہ. ہاں جہاں ضرورت پڑے وہاں پوچھنا چاہیے، فاسألوا اہل ذکر، اہل ذکر سے پوچھو، لیکن خود تو کچھ نہ کچھ. اب جو نماز 7 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں لازم ہو گئی، اپنی عمروں کا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندے کی عمر 20 سال ہے، 10 سال ہوئے اس پر نماز فرض ہوئے کو، ایک اندازہ ہے 10 سال ہوئے نماز فرض ہوئی ہے. اب 10 سالوں میں کتنے دن گزرے، کتنی نمازیں اس نے پڑھ لی. آپ ایک ڈرامہ دوسری بار نہیں دیکھتے، یاد ہے، ایک کہانی دوسری بار نہیں سنتے، یاد ہے، نماز کا ترجمہ نہیں یاد ہوا، نماز کے اندر کیا کہہ رہے ہیں یہ نہیں پتہ چلا. تو پھر ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم گھاٹے کے سودے میں، ہم خسارے کا سودا کر رہے ہیں، نفع کا سودا نہیں کر رہے. میں اب ایک اور بات میں کوشش کروں گا کہ اس کو مختصر طور پہ سمیٹ سکوں. درود پاک پڑھ لیجیے سارے. یہ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں آپ کے سامنے وہ ان کی آواز بھی سنا دیتا ہوں، کلپ بھی آپ کے سامنے، اور ڈائریکٹ یوٹیوب کے اوپر سے یہ لے کے آپ کو سنا رہا ہوں. سوال یہ پوچھا گیا، کیا رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی دل کی گہرائی سے اس کو ٹھنڈے دل کے ساتھ سنیے گا، اس پہ غور کیجیے گا. اگر کسی کا کوئی اعتراض ہو، کوئی سوال ہو تو وہ اپنا سوال پھر بعد میں کرے. سنیے. اگر جماعت میں رکوع میں شامل ہوں گے تو رکعت خود پڑھنی ہوگی بعد میں، یا وہ جماعت کے ساتھ مکمل ادا ہوگی؟ رکوع میں شامل ہونے والا شخص کیا اس کی رکعت ہوگی کہ نہیں ہوئی؟ 2 قول اس پہ اس وقت معاشرے میں گردش کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ رکعت نہیں ہوتی. ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے؟ پہلی رہنمائی ہوا کیا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں چلے گئے تو مسجد میں داخل ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ رکوع کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اور رکوع میں چلے گئے، اور رکوع کی حالت میں چلتے چلتے صف میں آئے. ابتداء اسلام کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کے پوچھا من الساعی، یہ کون چل رہا تھا؟ اور آپ آنکھیں تھیں جس طرح اپنی بات کبوتری کے انڈے کی طرح عالم میں سرتاج رسول وہاں سے بھی دیکھتے. پوچھا من الساعی، کون تھا یہ؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میں تھا. فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تیری حرص کو زیادہ کرے. تیری حرص یہ تھی جماعت مل جائے لیکن دوبارہ نہ کرنا. دوبارہ کرنا چاہیے؟ بولے تاکید آ گیا، دوبارہ نہ کرنا. تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے. پھر ایک بات دو آپ نے سن لیا، انہوں نے بخاری کی ایک روایت پیش کی اور اس میں ایک جملہ تھا زادک اللہ حرصا ولا تعد، کہ اللہ تمہاری حرص کو بڑھائے، دوبارہ ایسا نہ کرنا، دوبارہ ایسا نہ کرنا. اب غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ فرمایا تھا اس کا معنی کیا ہے؟ اس جملے کا معنی کیا ہے؟ زادک اللہ حرصا ولا تعد، اس کا معنی کیا ہے؟ اب اس کا معنی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. یہ ہے توفیق الباری، بخاری کی شرح، بخاری کی شرح. اس میں، اور یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے عالم دین ہیں،
پروفیسر ڈاکٹر عبد الکبیر محسن، ان کی لکھی ہوئی ہے۔ اب وہ اس کی تشریح کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو منع کیا تھا کہ دوبارہ ایسا نہ کرنا، دو باتیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص رکوع کی حالت میں امام کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اس کی وہ رکعت شمار ہوگی، اس کی وہ رکعت شمار، اگر یہ رکعت نہ ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام دوبارہ نماز لوٹانے کا حکم دیتے۔ آپ نے دوبارہ نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا، اس کا مطلب ہے رکعت ہو گئی۔ اب جو منع کیا ان کے اہل حدیثوں کے شیخ الحدیث جو بخاری کی شرح، اس حدیث کی شرح کر رہے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں لا تعد اس لیے کہا کہ رکوع کی حالت میں چل کر اپنی چال کو حیوانات کی چال کے مشابہ بنا لیا تھا، اس بات سے منع کیا۔ منع کس بات سے کیا؟ رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے تم نے اپنے آپ کو کس کے مشابہ بنایا؟ حیوانات کے۔ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ اب معنی اس کا کیا ہوا کہ جو رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا اس کی وہ رکعت شمار کی جائے گی، اس کی وہ رکعت شمار کی جائے گی۔ اب میں اس کی ایک اور دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ موطا امام مالک، کیا نام لیا میں نے؟ موطا امام مالک۔ یہ حدیث پاک کے بعد سب سے پہلی کتاب جو ہمارے ہاں موجود ہے اس میں موطا امام مالک شمار ہوتی ہے۔ کون سی شمار ہوتی ہے؟ موطا امام مالک۔ امام مالک امام دار الہجرہ، موطا امام مالک امام دار الہجرہ، ان کی سن وفات ہے 179 ہجری، 179 ہجری۔ امام مالک نے موطا امام مالک میں جو حدیث نقل کی، الاستذکار میرے پاس ہے، یہ اس کی شرح ہے موطا امام مالک کی، اور ان کا جو سن وفات ہے وہ 563 ہجری ہے۔ جو صاحب استذکار کا سن وفات ہے وہ کیا ہے؟ 563 ہجری۔ امام مالک کا 179، ان کا 563۔ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ امام مالک نے باب باندھا فی من ادرک رکعۃ من الصلاۃ، اس شخص کے بعد، اس شخص کے بارے میں جو رکوع کو پا لے، نماز میں سے کس کو پا لے؟ رکوع کو پا لے۔ اب اس میں جو پہلی حدیث امام مالک لے کر آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ کون اس کے راوی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں آپ سے ذکر کرتا چلوں، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 صحابہ سے روایت مروی ہے کہ اگر امام کو رکوع کی حالت میں پا لو تو وہ تمہاری رکعت ہو جائے گی، وہ تمہاری رکعت۔ اب انہوں نے موصوف نے جو دھوکہ دیا کہ جو حدیث کے اندر جو منع کیا گیا تھا وہ کسی اور کام سے منع کیا گیا تھا، انہوں نے دلیل بنا کے لوگوں سے سوال کیا دوبارہ کرنا چاہیے، دیتے ہیں دھوکہ کیا کیا۔ اب اور اس کی تشریح خود انہی کے اہل حدیث نے، شیخ الحدیث صاحب نے کی کہ زادک اللہ حرصا ولا تعود میں جو روکا گیا وہ کسی اور کام سے روکا گیا۔ پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے رکوع پا لیا، نماز کا رکوع پا لیا، اس نے نماز پا لی، اس نے نماز۔ اب اس کی تشریح میں مزید اگلی روایت اس کی تائید میں امام مالک نافع سے، اور نافع عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس کے 3 راوی ہیں، ایک امام مالک خود، دوسرے نافع، تیسرے عبداللہ بن عمر۔
کہتے ہیں اذا فاتت کا رکعت فقد فاتت کا سجدہ، جب تجھ سے رکوع فوت ہو جائے تو تیرا وہ سجدہ بھی فوت ہو گیا، وہ گنے گا نہیں۔ تیسری روایت حضرت امام مالک کہتے ہیں عبداللہ بن عمر اور زید بن ثابت، دونوں صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں کہا کرتے تھے من ادرک الرکعۃ فقد ادرک السجدہ، جس نے رکوع پایا اس نے سجدہ پا لیا، جس نے رکوع پایا اس نے سجدہ پا لیا۔ اب ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سنن ابو داؤد کی، باقی میں آپ کے سامنے بعد میں رکھوں گا۔ سنن ابو داؤد کی جو روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور نیچے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے حکم البانی نے، حکم الالبانی حسن، شیخ البانی اہل حدیثوں کے جو بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اس حدیث کو کیا کہا؟ حسن کہا۔ کیا کہا؟ حسن کہا۔ حدیث یہ ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، تم نماز کے لیے آؤ اور ہم حالت سجدہ میں ہوں تو تم سجدہ کر لو، لیکن ولا تعدوها شیئا، اسے گننا نہ۔ ومن ادرک الرکعہ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے رکوع پا لیا بے شک تحقیق اس نے نماز پا لی، جس نے رکوع پا لیا اس نے نماز پا لی۔ اب ایک اور بات یاد رکھیے گا، سعودی عرب کے مفتی اعظم ابن باز اپنے فتاوی میں یہ بات لکھتے ہیں۔ اچھا، یہ دو مختلف حدیثیں ہیں جن سے یہ لوگوں کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یہ جو روایت ہے نا، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اس روایت میں جو الفاظ ہیں وہ دیکھیے گا، اس روایت میں الفاظ ہیں من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، دکھائیے گا یہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے رکعت پا لی۔ یہاں رکعتن کا ترجمہ کیا کر رہا ہوں میں؟ اونچی، جس نے رکعت پا لی اس نے جماعت کا ثواب پا لیا، اس نے نماز پا لی۔ اب وہاں جو میں نے رکعت کا ترجمہ کیا، میں نے وہ کیا کیا تھا؟ رکوع۔ یہ حدیث اور ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو داؤد میں اور دیگر احادیث کی کتب میں بھی ہے۔ یہ ہے اور بارے میں۔ کیوں؟ اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ وہ جو میں نے آپ کو روایت سنائی، یہ جو روایت ہے، اس میں اسی روایت میں سجدے کا ذکر بھی ہے، بولیے، سجدے کا ذکر بھی ہے۔ شیخ ابن باز اپنے فتاوی میں یہ لکھتے ہیں کہ جہاں لفظ رکعت سجدے کے ساتھ آئے وہاں رکعت کا معنی رکوع ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ کے امام سعودی عرب کے مفتی اعظم، دو گواہیاں ہو گئی ان کے گھر سے، ایک ان کے شیخ الحدیث صاحب کی اور ایک ان کے مفتی اعظم کی۔ ان کے مفتی اعظم نے کیا کہا کہ جہاں سجدے کا ذکر آئے وہاں رکعت سے مراد اونچی، اور جہاں مطلقاً ذکر آئے وہاں رکعت سے مراد رکعت ہوتی ہے۔ اب یہ جو روایت ہے، اس روایت میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، اس میں سجدے کا ذکر ہے، بولیے۔ یہ اور روایت ہے، اور یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ اور روایت ہے۔ اس روایت سے جو ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب تم سجدے کی حالت میں امام کو پاؤ تو سجدے کے اندر شامل ہو جاؤ، لیکن اس کو رکعت شمار نہ کرو، لیکن جب رکوع کی حالت میں امام کو پاؤ تو اس کو رکعت شمار کرو۔ اب یہاں رکعت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ابو داؤد کی جو حدیث ہے اس میں رکعت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بولیے بولیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں سجدے کا ذکر ہے۔ اس میں کس چیز کا ذکر ہے؟ سجدے کا ذکر ہے۔ اب اس کی میں ایک اور آپ کو خیانت دکھاؤں، وہ دیکھیے گا۔ علمی طور پر جو یہاں پر
دیانتداری کا تقاضا ہے وہ کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے۔ ابو داؤد کا یہ ترجمہ ہے، سنن ابو داؤد کے 2 ترجمے میرے پاس ہیں۔ ایک ترجمہ اہل سنت کے مکتبہ فکر نے کیا اور دوسرا اہل حدیث مکتبہ فکر کا۔ امام ابن باز کا قول اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں سجدے کا ذکر آئے وہاں رکعت سے مراد رکوع، اس کا ترجمہ دیکھیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدے میں ہوں تو سجدہ کر لو اور اسے شمار، اور جس نے رکوع پا لیا، جس نے، یہ ترجمہ ہے اہل سنت کا۔ اس میں رکعت کا معنی کیا ہے؟ رکوع۔ رکعت کا معنی کیا ہے؟ رکوع۔ اور اب جو دوسرا ترجمہ ہے اس میں آپ دیکھیے وہی حدیث ہے ابو داؤد کی، ابو داؤد کی وہی حدیث ہے، اور اس حدیث کا ترجمہ انہوں نے جو کیا وہ یہ کیا جس نے رکعت پا لی، اس نے صلاۃ پا لی۔ تو کیا یہ ترجمہ صحیح ہے؟ لیکن لوگوں کو مغالطہ تو دے دیا، لوگوں کو مغالطہ تو دے دیا کہ جی رکعت، وہ دیکھو اب آپ کہیں گے تو آپ کو بندہ کہے گا دیکھو جی یہاں پہ لکھا ہے رکعت، تو رکعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رکعت، تم رکعت کا معنی رکوع کیسے کرتے ہو؟ تو وہ جو حدیث ہے اس میں کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے واضح طور پر فرمایا کہ جس نے امام کو سجدے کی حالت میں پایا تو وہ سجدہ شمار نہ کرے، اور اگر رکوع کی حالت میں پایا تو پھر کیا کرے؟ پھر وہ شمار کرے۔ اب میں مصنف عبد الرزاق، یہ امام بخاری کے اور امام مسلم کے استاذ ہیں، امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے استاذ ہیں۔ امام عبد الرزاق نے یہ روایت لکھی آپ کے سامنے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، اذا ادرکت الامام راکعا فرکعت قبل ان یرفع فقد ادرکت، کہ جب تم نے امام کو رکوع میں پایا اور امام کے سر اٹھانے سے پہلے تم نے رکوع میں شامل ہو گئے تو تم نے رکعت، فقد ادرکت، تو نے ادراک کر لیا، وَإِن رَفَعَ قَبْلَ أَن تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ، اور اگر امام نے تیرے رکوع میں جانے سے پہلے سر اٹھا لیا تو پھر تیری رکعت فوت ہو گئی۔ یہ امام عبد الرزاق کا سن وفات ہے 211 ہجری، 211 ہجری۔ یہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری اور امام مسلم کے استاذ ہیں یہ بھی، امام بخاری اور امام مسلم کے کیا ہیں؟ استاذ ہیں یہ بھی۔ اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا من قال اذا ادرکت الامام وهو راکع فوضعت يديك على ركبتيك من قبل ان يرفع رأسه فقد ادرکته، کہ جس نے امام کو رکوع کی حالت میں پایا اور اپنے ہاتھ گھٹنے پر رکھ لیے، امام کے سر اٹھانے سے پہلے شامل ہو گیا تو اس نے رکعت کو پا لیا، اس نے رکعت کو پا لیا۔ پھر حدیث عبداللہ ابن عمر سے انہوں نے نقل کی، اور جو جملہ حضرت سعید بن مسیب تابعی رحمہ اللہ سے نقل کیا، من ادرک الامام قبل ان یرفع رأسه فقد ادرک السجدہ، جس نے امام کو پایا اس سے پہلے کہ وہ سر اٹھائے اس نے سجدے کو پا لیا۔ مستدرک حاکم، امام حاکم کا سن وفات ہے 405 ہجری، 400۔ امام حاکم نے بھی اس روایت کو نقل کیا، اور جو ابو داؤد نے نقل کی تھی کہ جب تم نماز کے لیے آؤ ہم سجدے میں ہوں تو سجدے میں چلے جاؤ لیکن اس کو رکعت شمار نہ کرو، لیکن اگر رکوع میں ہو تو پھر رکوع میں چلے جاؤ اور اس کو رکعت شمار کرو۔ یہ ہے صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ، اور ان کی صحیح میں بھی یہی جملہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ اور امام رکوع میں ہو تو رکوع میں چلے جاؤ، اس کو رکعت شمار کرو، سجدے میں آؤ تو سجدے میں چلے جاؤ لیکن اس کو رکعت شمار نہ کرو۔ مجمع الزوائد امام ہیثمی کی 807 ہجری میں ان کی وفات ہے، انہوں نے بھی یہ روایت نقل کی۔ اب یہ سارے ائمہ محدثین یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب تم امام کو رکوع کی حالت میں پاؤ تو امام کے ساتھ
رکوع میں چلے جاؤ اور اس کو رکعت شمار کرو. لیکن مولانا موصوف کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تعود. اللہ کے نبی نے دوبارہ ایسے نہ کرنا. تو جب اللہ کے نبی نے منع کر دیا تو دوبارہ ایسے. اس لیے کہ ہمارے نزدیک فاتحہ صرف امام پر یا اکیلے نماز پڑھنے والے پر لازم ہے. اب اگر یہ ان حدیثوں کو مان لیں گے تو ان کی وہ عمارت گر جائے گی جس میں یہ کہتے ہیں کہ مقتدی پر بھی فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. اب سمجھ آئی کہ جس بنا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی امام کے پیچھے رکوع میں رکعت کو شمار نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ ان کے نزدیک فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے. تو پھر حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان سب کا فتویٰ کیا ہے؟ ان سب کی روایت کیا ہے؟ ان سب کی روایت کیا ہے؟ کہ امام رکوع کی حالت میں ہو تو امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ تو نماز ہو جاتی ہے. اب میں اس کی دلیل کے طور پہ آپ کو سعودی عرب کے ہی مفتی شیخ ابن عثیمین، بہت بڑے جید مفتی گزرے ہیں، ان سے سوال ہوا اور یہ بھی یوٹیوب پر موجود ہے. ان سے سوال ہوا، انہوں نے اس کا جواب کیا دیا. یہ ہے تو عربی لیکن یہ آپ کو اس کی طرف توجہ کریں گے تو پھر سمجھ میں آ جائے گا. موسى حميدة من مدرسة أبو زيد في السودان يقول فضيلة الشيخ رجل حضر صلاة العشاء مع الإمام وفاتته قراءة سورة الفاتحة في الركعة الأولى فهل يكون أدرك الركعة أم لا مهجوري؟ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نماز میں شامل ہوا اور اس نے رکوع کی حالت میں تکبیر کہی، کیا اس کی وہ رکعت شمار کی جائے گی نہیں؟ میں مختصر مفہوم عرض کر رہا ہوں. إذا جاء الإنسان للصلاة ووجد الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يكبر للركوع ويركع وركعته هذه تامة سواء قرأ فيها فاتحة من يقرأ. ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخله النبي صلى الله عليه وآله وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف وأسرع ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل من الفاعل فقال أبو بكر. جو صہیب میر محمدی نے جس روایت کو سنا کے لوگوں کو تلقین کی کہ ایسا نہ کرنا، شیخ عثیمین اسی روایت کو بیان کر رہے ہیں. فأنا يا رسول الله قال زادك الله حرصا ولا ترد ولن يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعادة الصلاة بإعادة الركعة التي أدرك الركوع مع الإمام فيها. وبهذه المناسبة أود أن أقول إنه يجب على من أدرك الإمام راكعا أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما معتدلا منتصبا ثم يكبر ثانية الركوع وإن شاء لم يكبر الركوع. ثم خلاصہ یہ آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، ان کی تحریر لکھی ہوئی ہے، ان کے فتاوی میں بھی یہ موجود ہے. انہوں نے یہ کہا کہ 2 تکبیریں کہے گا، ایک تکبیر تحریمہ اور دوسری تکبیر رکوع کے لیے، اس کی وہ رکعت شمار ہوگی اگرچہ اس نے فاتحہ نہیں پڑھی. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ. اب تیسرا آپ کو جو ذکر کرنا ہے یہ ہے شیخ ناصر البانی، ان کا بھی کلپ موجود ہے. ان سے یہ سوال ہوا کہ کیا آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جو جواب دیا، میں صرف اتمام حجت کے لیے یہ چیزیں سنا رہا ہوں آپ کو. الحديث في باكستان والهند وبعض البلاد العربية يقولون لابد من قراءة الفاتحة، فمن لم يقرأ الفاتحة وأدرك الركوع وراء الإمام فلا تحسب له ركعة. حجتهم عموم قول عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بالأجزاء، فرجعنا إلى الاستدلال بالعموم، لكن هذا العموم لم يجري عليه العمل في هذه الجزئية. فقد ثبت عن كبار الصحابة
کہتے ہیں کبار صحابہ سے جو روایت کی جاتی ہے ان کی دلیل کیا ہے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، اس کی نماز نہیں جس نے فاتحہ نہ پڑھی، وہ اس کو دلیل بناتے ہیں، جبکہ جو جمہور کا قول ہے، جمہور کا قول اب نقل کرتے ہیں۔ وثانيهم عبد الله بن مسعود، وثالثهم زيد بن ثابت، ورابعهم عبد الله بن عمر الخطاب. كل هؤلاء قالوا بأن من أدرك الركوع وراء الإمام فقد أدرك الركعة. کہ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے نزدیک یہ تھا کہ جس نے امام کو رکوع کی حالت میں پایا اس کی وہ رکعت شمار کی جائے گی۔ بل ثبت عن ابن مسعود بالسند الصحيح، ابن مسعود کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ جو روایت ہے وہ روایت پڑھیں گے یہ أنه دخل هو رجل في المسجد ووجد الإمام راكعا فركع. ایک شخص مسجد میں آیا، وجد الامام راکعا، اس نے امام کو پایا ولما سلم الإمام سلم ابن مسعود وقام الرجل يريد أن يأتي بركعة فجمله، وإن شئت قلت يا أحمد جلبه وقال اجلس فقد أدركت الركعة. اجلس فقد ادرکت الرکعہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ایک اور آدمی مسجد میں داخل ہوئے، جب امام رکوع کی حالت میں تھا، جب امام نے سلام پھیرا تو وہ شخص کھڑا ہونے لگا تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا اجلس، بیٹھ جا، تو نے رکعت پا لی ہے، اور یہ سند صحیح کے ساتھ ہے۔ اب آپ کے شیخ الحدیث، آپ کے مفتی اعظم، آپ کے شیخ وہ یہ فتویٰ دیں کہ جی امام کو رکوع کی حالت میں پایا جائے تو آپ اس میں شامل ہو جائیں اور رکعت کو شمار کریں۔ آپ یہاں پر یہ کہتے ہیں، حدیث کا غلط مفہوم لوگوں کے سامنے اور غلط ترجمہ لوگوں کے سامنے۔ بولیے، اب عام آدمی کو جب یہ بات کریں گے تو عام آدمی کہے گا دیکھو جی یہ پاکستان، ہندوستان، سعودی عرب سب جگہ یہ ترجمہ پہنچایا گیا، اس میں رکعتن جب سجود کے ساتھ آئے گا تو وہاں اس کا معنی رکوع کیا جائے گا۔ یہ ہیں علمی خیانتیں۔ اس لیے کہا کرتا ہوں اٹھو، کوئی جاگو اور ہوش کرو، ورنہ پھر اس طریقے سے ہوگا کہ احادیث کی من مانی تشریح لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی، اپنا علمی قد بڑا کرنے کے لیے، لوگوں پر روب جھاڑنے کے لیے، اپنے علمی لہجے سے لوگوں کو اثر انداز کرنے کے لیے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تعود، دوبارہ نہ کرنا، تو دوبارہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو بھائی آپ حدیث کی غلط تشریح کر رہے ہیں، اور جبکہ اتنے ائمہ محدثین فقہا کا اس پر اجماع ہے، اور صاحب الاستذکار نے جو لکھا وہ لکھا ہاذا، یہ جو مذہب ہے، یہ جو قول ہے امام مالک، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ و اصحابہم، اور ان کے سارے شاگردوں کا، اور والثوری والاوزاعی و ابی ثور و احمد و اسحاق، یہ اتنے سارے ائمہ اربع، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل کا ہی ہے اس میں، ائمہ اربع میں نے کہا، ائمہ ثلاثہ کا یہ مذہب ہے۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں روی ذالک عن علی ابن ابی طالب وابن مسعود وزید بن ثابت وابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان سب کے نزدیک کیا ہے؟ امام کو رکوع کی حالت میں پاؤ تو رکوع میں چلے جاؤ اور اس کو رکعت شمار کرو۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سچ کو سچ سمجھنے کی اور سچ کی جستجو کی لگن ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب